آیت نمبر 126 سورۃ الانعام پارہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کل ذکر کیا تھا صراط مستقیم کے حوالے سے، سورہ یاسین میں بھی صراط مستقیم کا ذکر آتا ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، کہ بندو دنیا میں کسی اور کے بندے نہ بننا، میرے بندے بننا، یہی صراط مستقیم ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک غلام خریدا، اسے گھر لایا، اور چونکہ میں خدا خوفی تھی، میں نے اس سے پوچھا، ہاں جی کیا نام ہے آپ کا، کیا پسند کریں گے، کون سا کام آپ کو دیں جو آپ اچھے طریقے سے کر لیں، کون سا لباس آپ پسند کریں گے، کیا لباس دیا کریں، کون سا کلر آپ کو زیادہ پسند ہے۔ تو وہ سارے باتوں کے جواب میں کہنے لگا کہ میں غلام ہوں، میری کوئی مرضی نہیں، میں عبد ہوں، میری کوئی مرضی نہیں ہے، آج سے جو میرا آپ نام رکھیں گے وہی میرا نام ہو، اور جو کام آپ کہیں گے میں کروں گا، جتنے گھنٹے آپ کام لیں گے کروں گا۔ تو کہنے لگے، میں ایک دم سے مجھے جھٹکا سا لگا کہ میں بھی کسی کا غلام ہوں۔ تو میں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ کو اتنی آفر نہیں کرائی کہ یا اللہ آپ مجھ سے جتنا مرضی کام لیں، بلکہ میں اپنی مرضی کا کھاتا ہوں، مرضی کا پہنتا ہوں، مرضی کا دیکھتا ہوں، مرضی کا جو بھی ہے زندگی میں اپنی مرضی کو کہاں کہاں میں گزیڑتا ہوں۔ کہتے مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی کہ اس نے مجھے بتا دیا کہ عبد کسے کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پلاٹ میرا، یہ گھر میرا، یہ دکان میری، یہ دفتر میرا، یہ آفس میرا، یہ کاروبار میرا ہے، میں نے کیا ہے، ابھی تک عبدیت نہیں ملی بھائی۔ میں تو ویسے ہی ایک نسبت میری طرف ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ صاف کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، اے بندے جس پلاٹ کو تو اپنا سمجھتا ہے اس کے وارث ہم ہیں، وہ ہمارا ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تجھے بھی میں نے اپنے پاس بلا لینا ہے، تو یہاں نہیں رہے گا، ہیں جی، ہم تیرے وارث ہیں۔ تو اس لیے ہمارے بچے آج وارث بن جائیں گے تو بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچے آگے جا کے کل کو اللہ ہی وارث ہے، پیچھے تو اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے اس غلط فہمی سے نکلے کہ یہ مخلوق کا مال ہے تو خالق کا مال ہے۔ تو وَأَنِ اعْبُدُونِي، چیزوں سے ہٹ جاؤ، میرے بندے بن جاؤ۔ اور عبد اسے کہتے ہیں عربی زبان میں مَن لَا يَمْلِكُ شَيْئًا، جو کسی شے کا مالک نہ ہو۔ جب انسان کو بتاؤ نا یار میں نہتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دم سے عاجزی آ جاتی ہے۔ جب کہتے یار ہال روڈ میں میرا کاروبار ہے جناب، تو اتنا سینہ کھل جاتا ہے، میں نے کاروبار کیا ہے، میں نے یہاں 40 سال لگائے، 30 سال لگائے، 20 سال لگائے، تو ایک دم سے نا پراؤڈ سا آ جاتا ہے۔ اس سے نکلے کہ یار اللہ نے بٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے دن اور بیٹھنا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، میرا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ چیز مل جائے تو یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ مل گیا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ جو سمجھنا چاہتا ہو اس کے لیے قرآن مجید کافی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر ہدایت نامہ کوئی نہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ، فرمایا کہ جو ایسی زندگی گزارے گا ملے گا کیا اس کو، فرمایا اس کے لیے دار السلام ہے رب کے پاس۔ دار السلام ایک جنت کا بھی نام ہے، ایک جنت کا نام ہے دار السلام۔ جنت الخلد ایک جنت کا نام ہے، جنت عدن ایک جنت کا نام ہے، جنت النعیم ایک جنت کا نام ہے، مقام امین ہے جی، مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مختلف نام ہے اس کے، جنت المأوی۔ تو دار السلام میں ہم اس کو گھر دیں گے، ریزیڈینشل کالونی میں، ہماری جو کالونی ہم نے اس کے لیے بسائی ہے، ہم اس میں اس کو ٹھہراؤ دیں گے، ٹھہرائیں گے، اور اللہ ان کا کارساز ہوگا، جو وہ اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کو وہاں بہت کچھ دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ جنت کے لیے بھی کوئی تیاری کی کہ نہیں؟ حل من مشمر، کس نے تیاری کی جنت کی؟ پھر آپ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ معراج پہ میں گیا تھا، میں نے وہ جنت دیکھی ہوئی، ان آنکھوں سے دیکھی تو میں سنا رہا ہوں۔ لا خطر لہا، فرمایا کہ دنیا کے گھر مل بھی جائے نا،
کاغذ بھی پاس ہوتے ہیں، گھر بھی پاس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اگر ہمسایہ بدماش ہو کو بڑے درجے کا پنجاب کا، تو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ جناب کسی دن وہ میری طرف دیکھ ہی نہ لے، پھر میرے کاغذ کام نہیں آئیں گے، وہ گیا تو گیا، پولیس ان کے ساتھ ہے۔ تو وہاں فرمایا لا خطر لہا، بندے جو تیرے نام نومینیٹ ہو جائے گی پھر کوئی رسک نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے وہ تیری ہی ہوگی۔ نور یتلألأ، فرمایا اس کی لائٹیں ایسی ہیں، جگمگا رہی ہیں کہ میری آنکھیں جب میں نے دیکھا تو ان لائٹوں کا منظر مجھے آج بھی میری نظر میں ہے۔ تم اپنے نبی کی نظر پر اعتماد کرو اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، وہ جگمگاتی جنت میں دیکھ کر آیا۔ نور یتلألأ رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم، اس کے فانوس بڑے غضب کے ہیں جی، اس کی لائٹنگ بڑی زبردست ہے، ہاں جی، ریحانۃ تہتز، فرمایا کہ ہوائیں چل رہی ہیں، اس کے باغات کی میں نے درختوں کی جو میں نے ٹہنیاں جھومتی دیکھی ہیں، میرے آج بھی میرے سامنے ہیں جی، پھل ہل رہے ہیں جی، ٹہنیاں، اور کہا کہ وہ منظر ہے، لے لو اس کو، تیار ہے، تمہارے لیے ہے۔ قصر مشید، فرمایا کہ اس کی عمارتیں، اس کے مکانات کی بلندیاں بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اتنی بلند عمارتیں ہیں، فرمایا وہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اس کے لیے کچھ کر لو۔ نہر مطرد، فرمایا کہ چشمے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اپنی پانی کی لہریں گویا کہ میسج دے رہی کہ ہمیں کوئی لینے والا ہے تو آ جائے، میں ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ حلل کثیرہ، فرمایا کہ ڈریس تیار ہیں، کپڑے تیار ہیں، بس تم پہننے والے بنو، اللہ کے پاس پہنچنے کی دیر ہے، سب کچھ تیار ہے، کپڑے بھی تیار ہوئے ہیں تمہارے، ہیں جی۔ ثمرۃ نضیجہ، فرمایا کہ تم تو ابھی یہاں ہو، رب نے وہاں کے پھل ابھی تک کچے نہیں پکا دیے ہیں، لیکن جنت کے پھل کی خصوصیت ہے کہ وہ خراب نہیں ہوتے۔ کہا پھل لگے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، بس تمہارے جانے کا انتظار ہے۔ کیوں اس دنیا کے اندر کھوب گئے ہو؟ کیوں دنیا کو سب کچھ سمجھ کے دنیا کے لیے مایوس ہو رہے ہو؟ نکلو اس سے۔ مقام امین، بڑی زبردست جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے وہ ٹھکانہ ہے۔ وفاکہہ، میوجات ہے اس میں، وخضرہ، ہر طرح کی ہریالیاں ہیں، وحبرہ، سرور کا سامان ہے، ونعمہ، خوشیوں کے سامان ہیں جی، اور اسے لے لو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تیار ہے اور ہر ایک کو مل سکتی ہے۔ فرمایا بندو، صحابہ نے کہا نحن المشمرون لہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، ہم لیں گے، ہم نہیں جانے دیں گے ایسی جنت، ہے جی۔ یقین تھا ان کو نا، یقین تھا، اس لیے کہنے کہ ہم لیں گے، ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے، صحابہ باز آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو رات کو سونا نہ چھوڑ دوں، اس جنت کو لینے کے لیے اگر میں نیند چھوڑ دوں گا تو کیا میرا جائے گا؟ اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا نا سو لو، چند منٹ نکال کے مصلی پہ بھی آ جاؤ۔ بڑا مشکل کام ہے، کمر ہی درد کر رہی ہے، پنڈلیاں کام نہیں کر رہی اس وقت، جی حضرت صاحب کیا بتائیں، رات کو جو حالت ہوتی ہے نا گھر میں جائیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، نہیں آیا جاتا۔ اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں، ہم ہمیشہ کے لیے نیند چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جنت لینا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سویا بھی کرو اور اٹھا بھی کرو، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میری سنت اصل ہے، اس سے آگے نہ نکلو۔ کسی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں زندگی میں ہمیشہ موت تک روزے نہ رکھ لوں، تاکہ وہ جنت اتنی بڑی لینی ہے تو کچھ قربانی تو ہونی چاہیے۔ لیکن ادھر ہم ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ فرمایا کہ یہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا، میں دنیا میں آیا تو میں شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ تو امت کو بھی اگر خوشی ہے تو ربیع الاول آ رہا ہے میرے خیال میں، تو پیر کا روزہ کیوں نہ رکھ لیا جائے جی۔ تو اس میں کوشش، ہمت ہو، توفیق ہو، جس کی صحت اچھی ہو، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ شکرانے میں کہ حضور جیسے نبی کی امت میں پیدا کیا، جن کی طبیعت ٹھیک ہو وہ پیر کو روزہ رکھ لیں۔ اور پیر اور جمعرات حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے، اگر پہلی پیر جمعرات ہو دونوں ہو جائے۔ سردی کا موسم ہے، ویسے ہی انسان اس وقت میں دوپہر میں اتنا کھانا نہیں کھاتا، اور اللہ توفیق دے، ہمارے جامع شرفیہ کے طلباء تقریباً ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، بہت ساری جماعت ہے، اور صبح بھی یعنی سحری کے وقت میں اٹھ جاتے ہیں 20-25 لڑکے ایسے، لیکن وہ ماشاءاللہ نوجوان نہیں، اگر کوئی کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے گھر میں بھی ترغیب چلائیں کہ اسی بہانے روزے کا روزہ ہے، شکرانے کا شکرانہ ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو ہر مسلک سیلیبریٹ کرتا ہے، کوئی نہیں جو سیلیبریٹ نہ کرے، خوشی نہ منائے۔ ہاں خوشیوں کے نام ہم نے لذا رکھ لیے ہیں جی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیلیبریٹ یعنی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے، ایک انداز گلیوں کو سجانے کا ہے، ایک انداز جسموں کو سجانے کا ہے، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، لیکن فرقے ایسے بن گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی نفی کر رہا ہوتا۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی خوشی سب میں بانٹ دی، ہر ایک خوش ہوتا ہے، کون ہے جو خوش نہیں ہوتا؟ اس لیے انداز ہر ایک نے اپنا رکھا ہے، کسی نے اس کو میلاد کا نام دے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا نام میلاد آج کے دور میں کہا جاتا ہے، کوئی اس کو سیرت کا نام دے دیتا ہے، یہ اپنے اپنے عنوان رکھے ہوئے ہیں، اصل میں بات پیچھے ایک ہی ہے۔ اور پھر جو انداز چل رہا ہے اس میں پیچھے کسی عالم کی سرپرستی پیچھے نہیں ہے، یعنی گلیاں بلاک کرنا اور راستے روکنا یا زبردستی چندہ لینا، اس میں کسی مسلک کا کوئی عالم شامل نہیں ہے، یہ تو عوام کا کام ہے، عوامی انداز ہے۔ وگرنہ صحیح طریقے سے مسنون طریقے سے یعنی دونوں مسلکوں کے علماء، تینوں مسلکوں کے علماء یہی کہتے ہیں کہ انداز سنت کے مطابق ہونا چاہیے، انداز ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے مسلک بریلوی کے ایک عالم کو سنا، فرما رہے تھے کہ اصل یہ ہے کہ رات کو خفیہ طور پر محلے میں سفید پوش بندے کے گھر جاؤ اور لنگر وہاں دے آؤ، کسی کو نہ بتاؤ، یہ بھی میلاد۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ان کے علماء بھی کہہ رہے ہیں، تو اس لیے دکھاوا نہ ہو، خفیہ طریقے سے آپ خدمت کریں، یہ بھی ایک میلاد کا انداز ہے جی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ضرور سیلیبریٹ کریں، خوشی منائیں، روزہ رکھ کر، درود پاک کی کثرت کر کے۔ درود پاک میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یہ درود شریف ہے، اس کو اگر آپ 100 دفعہ پڑھیں گے نا، پورے صرف 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ میں 100 دفعہ۔ تو کیوں نہ اس دفعہ ربیع الاول میں ہر نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو 100 دفعہ نماز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے ساتھ یعنی 100 دفعہ پڑھیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 500 ہو جائے گا، تو ایک مقدار بنے گی، جب پورا ضرب 30 بنے گا مہینے کا جا کے تو انشاءاللہ عزیز 15,000 بن جائے گا۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا کام کریں۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منانے کا یہ طریقہ کہ میں اس مہینے میں کسی کو دکھ نہیں دوں گا کیونکہ میرے آقا نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، یہ بھی انداز ہے۔ اور میں کسی کے کام آؤں گا اس مہینے میں، روزانہ کچھ نہ ایک بندہ، 2 بندے، 3، کسی نہ کسی کو میں آسانی دوں گا، سہولت دوں گا، کسی کے کام آؤں گا، یہ بھی انداز ہے۔ تو اس لیے ایسا انداز ضرور اختیار کیجیے جس میں امت کا بھلا بھی ہو، اور درود پاک کی بھی کثرت کیجیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ بھی ہو، جو شیو کرتے ہیں وہ 1 مہینے کے لیے بریک لگا دیں کہ نہیں کچھ بھی ہو چلو ٹھیک ہے، دنیا کو بڑا خوش کیا ہے، مصطفیٰ کو بھی خوش کر لو جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، وہو ولیہم، اللہ ان کا کارساز ہے، بما کانوا یعملون، یہ ان کو ملے گا کیونکہ ان کے اعمال کا یہ سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو اس پر نوازے گا۔ یہ السلام اللہ کا ایک نام ہے، اسی لیے جنت کا نام دار السلام، سلام اللہ کا ایک نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو، کسی کی بیماری ایسی ہو کہ وہ اس کو دوائی کھا کے بھی آرام نہیں آ رہا، تو پھر سورہ فاتحہ 11 دفعہ پڑھے بسم اللہ سمیت، اور 142 دفعہ یا سلام پڑھے، 142 دفعہ یا سلام پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائے یا خود پی لے، تو وہ جو مسئلہ حل نہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈال دیں گے۔ تو اس کا بھی کوشش کریں، گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو روحانی طریقے سے بھی اس کا دم کر سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں جی۔ فرمایا کہ ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا رب کے ہاں، اللہ تعالی ہمیں اس گھر کا حقدار بنا دے اور ہمیں اس کے لیے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔